مسجد میں دوسری جماعت کرنے کا حکم۔ سنن ترمذی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے، یعنی جماعت ختم ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ کیا مطلب؟ یعنی جماعت کر کے اس کے اجر میں اضافہ کرے گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس شخص کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی جو پڑھ چکا تھا، تو جو پڑھ چکا تھا اس کی نفل ہو گئی اور آنے والے شخص کی فرض نماز جو ہے وہ ہو گئی۔ دوسری حدیث جو کہ سنن ابو داؤد میں ہے اور حدیث نمبر 554 ہے، 554، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا الا رجل یتصدق علی ھذا فیصلی معہ، کیا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس آدمی پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ مل کر با جماعت نماز پڑھے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی قول کئی صحابہ اور تابعین کا بھی ہے، اور جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہو تو دوسری جماعت جو ہے وہ جائز ہے، اور یہی قول جو ہے امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان امام مساجد کو اور مسجد کی انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ جنہوں نے یعنی مساجد میں یہ بورڈ چسپا رکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ دوسری جماعت کرانا منع ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ان دو صحیح احادیث کو سن کر اس لکھے ہوئے بورڈ کو فوراً ہٹا دینا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے انسان ہے، انسان گھر کے لیے نکلا، بالکل ٹائم تھا، اس کا ٹائم تھا، راستے میں کوئی پیٹ کا مسئلہ ہو گیا، کوئی اس طرح وضو ٹوٹ گیا، اب وہ کیا کرے گا پھر؟ تو یہاں تو وہ جماعت ہو نہیں سکتی اس لیے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں کتنی جماعتیں ہوتی ہیں، یہاں ہم دیکھیں خلیج میں دبئی، ابو ظبی، عمان ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، کتنی جماعتیں ہوتی ہیں۔ جان بوجھ کر دوسری جماعت نہیں کرانی چاہیے، لیکن اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو دو آدمی جو ہیں، تین آدمی ہیں، چار آدمی مل کر جو ہے جماعت کرا سکتے ہیں۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔